السلام علیکم دوستو، فیاض خان حاضر آج نئے ولاگ کے ساتھ. اور آج میں کافی تقریباً 3 ہفتے کے گیپ کے بعد آیا ہوں. بڑی میری مصروفیات رہی ہیں اور بہت سے ایشوز رہے ہیں جس میں بزی تھا. تو آج میں بات کروں گا کراچی میں 92 میں ایک آپریشن ہوا تھا اور کراچی کے مختلف علاقوں میں ایم کیو ایم کے خلاف ایک نئی قوت میدان میں اتاری گئی تھی، ایم کیو ایم حقیقی کے نام سے. اور ایم کیو ایم حقیقی جس میں آفاق احمد اور عامر خان کی قیادت میں کراچی میں جب انٹری دی تو اس میں بڑی خون ریزی ہوئی تھی. اور اس میں لانڈھی، لائنز ایریا، لیاقت آباد اور کراچی کے بہت سے علاقے تھے جس میں یہ ساری خون ریزی ہوتی رہی. دونوں طرف کے لوگ مارے گئے، دونوں طرف کے لوگوں کا اپنا اپنا ایک موقف تھا. اور یہ وہ لوگ تھے ایم کیو ایم حقیقی میں جو پہلے ایم کیو ایم کے مہاجر قومی موومنٹ جو بعد میں متحدہ قومی موومنٹ بنی. اور یہ وہ لوگ تھے جو الطاف حسین کے ساتھ تھے اور ذمہ دار تھے، ان کی ہر چیز میں شامل تھے، ان کے دائیں اور بائیں بازو کہلاتے تھے اور الطاف حسین کی یہ طاقت سمجھے جاتے تھے. دونوں زون سی اور زون ڈی کے زونل انچارج بھی تھے اور ان کی ایک بڑی سے تھی. خصوصاً آفاق احمد کے بارے میں کہتے ہیں کہ آفاق احمد جن کو چیف بھی کہا جاتا تھا، وہ ایک انہوں نے جب بھی لسانی فسادات ہو رہے تھے ان دنوں میں بقول ان کی پارٹی کے بہت سے لوگوں کے کہ انہوں نے ایک بڑا رول ادا کیا تھا. اور انہوں نے ایم کیو ایم کی طرف سے اور اپنی کمیونٹی کی مہاجر کمیونٹی کی طرف سے بہت سے کام ایسے کیے تھے جس کی وجہ سے ان کی لانڈھی، ملیر اور کرنگی کے علاقوں میں ان کی شہرت کے ڈنکے بجنے لگے تھے. جو کہ ایم کیو ایم میں بہت سے ایسے ذمہ دار تھے جن کو ان کی شہرت ہضم نہیں ہوئی اور انہوں نے الطاف حسین جو کہ قائد تحریک تھے ایم کیو ایم کے، ان کے کان بھرنا شروع کیے. اور کچھ ایسے بے بنیاد جو کہتے ہیں انسائڈر جو کہتے ہیں کہ ان تک ایسی رپورٹس پہنچائی گئیں جو کہ الطاف حسین کو پسند نہیں آئیں اور اختلافات بڑھتے گئے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف سے اتنا غلط فہمیاں کہیں یا جو بھی اس کو کہیں اتنی بڑھ چکی تھی کہ خون کی ندیاں بہا دی گئیں. پھر پہلے ایم کیو ایم حقیقی جو لوگ تھے ان کے لیے شہر ممنوع رہا کراچی، اس میں کسی ایریے میں وہ نظر نہیں آ سکتے تھے. اور اگر جہاں ان کا کوئی کارکن یا کوئی بھی ہمدرد نظر آتا تھا اسے نقصان پہنچایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، پکڑوایا جاتا تھا. یا بہت سارے لوگ تھے جو گھروں سے فرار ہو گئے تھے. اور اس کے بعد جب ایم کیو ایم حقیقی نے پہلے 91 میں 11 جون 91 میں بہت سے لوگوں کو اور مختلف اینٹی ایم کیو ایم جو لوگ تھے وہ گروپ ملا کے انہوں نے لانڈھی میں انٹری دی اور وہاں پہ بڑی ان کی خون ریزی ہوئی، دونوں طرف کے لوگ مارے گئے. اور پھر وقت ایسا ہے کہ ان کو رینجرز کی مدد سے وہاں نکالا گیا. ٹھیک 1 سال بعد 19 جون 2092 کو دوبارہ ایم کیو ایم حقیقی نے اس دفعہ زیادہ طاقتور ہو کے اور مختلف گروپس کو ملا کے کہتے ہیں کہ سرکار کی چھتری بھی ان کے ساتھ تھی اور سپورٹ تھی ایجنسیز کی، جس کی مدد سے وہ جب علاقے میں آئے تو ایم کیو ایم کے لوگ ان کے جو ان کے کارکن تھے ان کو بھاگنا پڑا. اور ایم کیو ایم کے دفاتر، سیکٹر آفس، یونٹ اور دوسرے دفاتر پہ ایم کیو ایم حقیقی نے قبضہ کر لیا. بہرحال دونوں طرف کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن اس میں جو نقصان ہوا وہ کراچی کے عام انسان کا ہوا، عام نوجوان کا ہوا. اور لوگ اس میں دربدر ہو گئے، گھروں سے بھاگے، پکڑے گئے، جیلیں کاٹی، ناک قتل ہوئے دونوں طرف. تو اس میں حقیقت کیا تھی، کس نے زیادتی کی اور کس نے الطاف حسین کے کان میں ایسا کچھ کہا جس کی وجہ سے یہ دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے. اور یہ کوئی انسائڈر یہ چیز بتا سکتا ہے. تو میری بات ہوئی ہے ہمارے دوست ہیں خالد افتخار جو کہ 2 دفعہ لانڈھی سے ایم کیو ایم کے ایم پی بھی رہے ہیں، آج کل یہیں امریکہ میں ہوتے ہیں، ڈیلس میں. ان سے میری بات ہوئی تو ان کو میں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے اس پہ ایک میری مدد کرتے ہوئے بہت سے ایسی چیزیں بتائی ہیں اور جو آپ کا ذہن کھول دیں گی اور اس میں آپ خود تعین کر سکتے ہیں کہ یہ سب کیا تھا اور یہ آپریشن کس بنیاد پہ ہوا. اور یہ جو گروپ آپس میں لڑتے رہے اور مہاجر قومی موومنٹ جو متحدہ بنی، کیا واقعی ہے آفاق احمد نے مہاجر سیاست سے دستبردار ہونے پہ
اپنی راہیں الطاف حسین سے الگ کی یا کچھ اور ریزن تھا. دوسرا لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے ان ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم حقیقی کے لیے کہا جاتا ہے کہ شرفا کمیٹی تھی، جو کہ نام شرفا کمیٹی تھا لیکن وہ لوگ وہ تھے جو کہ شہر میں دوسرے دھندوں میں انوالو تھے، بدماشی اور کڈنیپنگ اور ٹارگٹ کلنگ، اور اس کے علاوہ مسل پاور دکھانے کا ایک مقابلہ تھا تو اس میں یہ لوگ تھے. اس کے علاوہ مہاجر خیل پہ بھی بات ہوئی، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ خالد افتخار سے یہ خود سنیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور چونکہ وہ انسائڈر تھے ان کو بہتر طریقے سے یہ ساری چیزیں پتہ ہیں. وہ اے پی میں سے جب تھی اور ایم کیو ایم کا وجود نہیں تھا اس وقت سے پارٹی کے ساتھ ہیں، پہلے اے پی میں سے، اور جب ایم کیو ایم بنی اس وقت سے جوائنٹ یونٹ انچارج تھے، بعد میں سیکٹر ممبر بنے اور اس کے بعد جا کے 2 دفعہ لانڈی سے ہی ایم پی اے بھی منتخب ہوئے اور آج کل ٹیلس میں رہ رہے ہیں. تو اس پورے کراچی کے 91 میں جون 91 میں کیا ہوا، پھر 92 19 جون کو جب یہ کراچی آپریشن شروع ہوا، حقیقی نے انٹری دی، کس قسم کے لوگوں کو نقصان ہوئے دونوں طرف کے اور کیا حالات دیکھنے پڑے، یہ خالد آپ کو بالکل صحیح طریقے سے بتا سکتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ ان کو بالکل بھی وہ بیچ میں مداخلت نہ کروں اور جو بتا رہے ہیں آپ سنیں اور خود اس کا نتیجہ اخذ کریں. بہت شکریہ. عثمانی دور میں جب چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا تھا، اس زمانے میں ایک شہزادہ تھا جلال الدین خوارزم شاہ، جس نے کافی جگہوں پر جو ہے چنگیز خان کی پیش قدمی کو روکا بھی اور اس کو پسپا بھی کیا. تو اس کا ایک بڑا مشہور مقالہ مجھے بہت پسند ہے، اس کا ایک جملہ جو اس نے اپنے ہی حکمرانوں کی بے حسی اور بزدلی کے خلاف کہا تھا کہ حکمرانوں کی سیاسی غلطیوں کو عوام کو اکثر اپنے لہو سے دھونا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کافی پارٹی سے، ہماری تحریک سے کافی ریلیٹ کرتا ہے یہ اس کا جملہ، کہ جس میں یہ تھوڑا سا چینج کر کے کہہ سکتا ہوں بجائے حکمرانوں کے قیادت کو، کہ ان کی سیاسی غلطیوں کو یا جو سیاسی ان کے اسٹیپس ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ جو ان کے غلط اسٹیپس ہوتے ہیں اس کو جو ہے اکثر جو ہے عوام کو اپنے لہو سے دھونا پڑتا ہے. اور یہی بدقسمتی سے ہماری تحریک میں ہوا کہ اچھی خاصی ایک متحد پارٹی تھی اور اس کو جو ہے اس کے رہنماؤں میں آپس میں اختلافات ہوئے اور اس کے بعد وہ گروپ بنا اور اس نے گروپ نے جو ہے وہ اس نہج پر جا کر جو ہے وہ اپنی ایگزسٹنس کو پروف کرنے کے لیے کیا کہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے اور پتہ نہیں کتنے لاکھوں جو ہیں وہ کروڑوں روپے کی جائیدادیں، گھر بار، روپوشی اور ایک بدترین آپریشن کا سامنا کرنا پڑا. حالانکہ یہ بات بھی بڑی سوچنے والی ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتوں میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، رہنما آتے ہیں جاتے ہیں. دوسری ہر جماعت میں آپ دیکھ لیں، پاکستان کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہاں بڑے بڑے مرکزی رہنما جاتے ہیں. لیکن میں نے مطلب اس کے علاوہ میں نے کہیں یہ نہیں دیکھا کہ جب یہ جو آفاق احمد اور عامر خان اور ان کے جو ساتھی تھے جتنے بھی ان کو پارٹی سے نکالا گیا تو انہوں نے اس کو شاید اپنی زندگی اور موت کا یا انا کا مسئلہ بنا لیا کہ وہ انہوں نے ایک اپنی پارٹی بنا لیتے اور پارٹی کے تحت پہ کام کر لیتے، جو کچھ بھی کر لیتے. لیکن انہوں نے جو ہے وہ کیا یہ کہ آپ کے جو آفیسز ہیں، آپ کے یونٹ آفیسز ہیں اور آپ کے جو کارکن ہیں اور آپ کے اندر جو ایک بغاوت کی جو ہے وہ ایک کوششیں شروع کر دیں اور جس دن سے نکالا گیا اس دن سے جو ہے ان کو کرا گیا. حالانکہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب 1990 میں انتخابات کے بعد جو ہے جب ان کو پارٹی سے علیحدہ کیا گیا تھا، اس وقت تک کوئی پریس کانفرنس کوئی کچھ نہیں ہوا تھا، نہ نکالنے کے بارے میں، نہ ان کے وفاداری اور غداری کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. تو ان سب کو جو ہے باقاعدہ پارٹی کی طرف سے جو ہے سائیڈ لائن کیا گیا تھا اور ان کو سمجھا بجھا کے جو ہے وہ قریباً 29-30 لوگوں کے جو ہے باقاعدہ ویزے لگائے گئے تھے اور سب امریکہ چلے گئے تھے تمام کے تمام لوگ. اور وہ جاتے ہوئے جو ہے وہ تمام کارکنوں سے مل کر گئے. یونٹ مجھے اچھی طرح یاد ہے لانڈی سیکٹر آفس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں جو ہے انہوں نے باقاعدہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بتائی تھیں. لیکن بدقسمتی یہ کہ اس کے بعد آنے کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اچھا، اگر یہ دیکھا جائے کہ اس کی جو حقیقی بننے کی وجوہات کیا تھیں تو مجھے بطور ایک کارکن کے
کچھ واقعات جو ہیں وہ ابھی تک بہت اچھی طریقے سے یاد ہیں. مجھے تو ایسے ہی لگا ہے کہ جو مرکزی قائدین تھے ان میں آپس میں جو ہے کچھ پرسنالٹی کلیش ہو گیا تھا. وہ پرسنالٹی کلیش کی وجہ سے جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ قیادت کو جو ہے وہ ایک طرف سے کچھ اور بتائی جاتی رہی اور دوسری طرف سے شاید کمیونیکیشن گیپ اتنا آ گیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس وقت شاید فیصلہ صحیح نہیں ہو پایا یا پھر کیا وجہ ہوئی واللہ عالم. اس لیے کہ مجھے ایک ایونٹ بہت اچھی طرح یاد ہے اور یہ جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت گری تھی اور اس کے بعد جب دوبارہ جو ہے وہ انتخابات ہو رہے تھے تو اس حکومت کے آخری دنوں میں شاہراہ قائدین پہ مزار قائد کے پاس جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ ایک تاریخی جلسہ ہوا تھا جو کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی کی طرف سے COP کی طرف سے اور جس میں تمام اپوزیشن کی قیادت بشمول نواز شریف صاحب کے ولی خان کے اور جماعت اسلامی کے سب نے شرکت کی تھی اور متحدہ قومی موومنٹ نے اس کی میزبانی کی تھی. اور اس میں جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے MQM کے جو ہے مہاجر قومی موومنٹ چونکہ تھی اس وقت اس کی مرکزی قائدین نے جو ہے وہ سب کچھ سنبھالا تھا. اور سیکٹروں کی سطح پر جو ہے وہ یہ لازمی کیا گیا تھا کہ وہ پورے اس جلسے کی تمام تر انتظامات جو ہے وہ MQM کے ذمہ ہوگا. تو اسی ہر یونٹ سے جو ہے وہ 2 کارکنان لیے گئے تھے اور ہم اپنے یونٹ سے جو ہے وہ یونٹ 84 لانڈی سیکٹر سے جو ہے وہ مجھے ایک چنا گیا تھا اور ایک ہمارے جوائنٹ یونٹ سیکٹری تھے سلمان، ان کے باجواد میں حقیقی میں چلے گئے تھے، ان کے بھائی اویس تھے، مجھے اور ان کو دونوں کو سلیکٹ کیا گیا تھا. اور اس میں انہوں نے یہ بتایا گیا تھا کہ بھئی آپ کو 3 دن پہلے جیسے جو ہے وہ جلسہ کام میں موجود رہنا ہوگا اور اس کے پورے تمام تر انتظامات بشمول سیکیورٹی، فوڈ، ٹرانسپورٹ، ساری چیزوں میں جو ہے وہ وہ آپ کا ایک انپٹ ہوگا اور آپ کی ذمہ داریاں ہوں گی. تو بہرحال اس جلسے سے 1 دن پہلے جو ہے وہ بہت بڑے ایک ہال میں شاہراہ قائدین کے پاس جو ہے ایک بہت بڑا کیمپ لگایا گیا تھا اور اس کیمپ میں تمام جتنے بھی پوری کراچی بھر کے جتنے بھی کارکنان تھے ان سب کو جو ہے وہ رات میں وہیں رکے ہوئے تھے. تو وہ مختلف اوقات میں جو ہے قائدین آتے تھے، ان سے ملتے تھے، ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے، شاباش دیتے تھے کہ وہ اتنا یعنی نظم و ضبط کے ساتھ جو ہے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اسی دوران جو ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1 دن پہلے جلسے سے رات کو اس وقت جو ہے مہاجر قومی موومنٹ کی جو مرکزی قیادت ہے SM طارق صاحب، SM طارق بھائی تھے، سلیم شجاعت بھائی تھے اور دیگر لوگ تھے، وہ آئے، ڈاکٹر عمران فاروق بھی تھے، یہ لوگ بھی آئے تھے. تو ان کی موجودگی میں جو لانڈی سے جب آفاق احمد اور زبیر خان جو اس وقت لانڈی سیکٹر انچارج تھے تو وہ جب آئے تو جو زونے کے خاص طور پہ جو زونے اس وقت تھا لانڈی کو رنگی ملیر شاہ فیصل اور گلشن اقبال پہ ایک محیط جو ہے زونے کہلاتا تھا، جو پارٹی کا میں سمجھتا ہوں سب سے مضبوط سیکٹر ہوا کرتا تھا. دوسرے زون بھی تھے، مطلب زون B تھی، زون C تھے، لیکن جو ایک شہرت اور جو ایک دبدبہ روب و دبدبہ جو ہے وہ زونے کے تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آفاق احمد جو ہے وہ زونل انچارج تھے زونے کے. تو جب وہ آئے تو تمام کارکنان کھڑے ہوئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے. تو اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے زون کے کارکنوں نے بھی اس کو حیرت سے بھی دیکھا اور مطلب بڑا عجیب سا محسوس کیا. اور بعد میں چونکہ وہ ساتھ ہی تھے، ہم لوگ سب اس وقت اکٹھے ہی تھے، تو انہوں نے ہم سے اس چیز کو ڈسکس بھی کیا کہ یار یہ مرکزی قیادت آئی تھی اور یہ زونل ممبر آئے ہیں اور مطلب اتنا ان کا وہ کرائے کیوں. اس کی وجہ جو بنیادی یہی تھی کہ جو ایک آفاق احمد کی پرسنالٹی تھی وہ پارٹی سے اس نے شاید شروع سے ہی جو ہے نا ایک اپنی ایک پہچان بنانا اور ایک اپنا ایک جو ہے وہ ایک الگ شناخت اور ایک الگ تشخص جو ہے وہ بنا تھا.
اور لانڈی میں مطلب تمام شروع سے جو ہے وہ سارے ساتھیوں کو جو ہے وہ بھائی کے نام سے بلایا جاتا ہے پوری پارٹی میں، پوری تنظیم تو آج تک بھی یہی ہے سلسلہ. لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آفاق احمد جو ہے وہ چیف صاحب کے نام سے مشہور تھے. اور کیا کہتے ہیں، یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو ان کو مطلب شاید میں اگر اس وجوہات کو جاننے کی میں جاؤں تو شاید مجھے لگے کہ شاید ایک ون آف دا ریزن شاید اختلاف کی شاید یہ بھی تھی کہ ایک شخصیت کا جو چونکہ پارٹی کے جو بنیادی اصول ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ذاتی انا کو فنا کرنا اور اجتماعیت کا تصور، تو وہ ایک اس کی نفی سا لگتا تھا. اور اس کے بعد جب یہ چیز سب مرکزی قیادت نے دیکھی کہ ایک زونل انچارج کے آنے کے اوپر جو ہے وہ اس کے جتنے بھی کارکنان تھے وہ مطلب تعظیم سے بغیر کسی اس کے مطلب جیسے کھڑے ہو گئے تھے، تو وہ شاید ایک چیز محسوس کی گئی تھی یا کہیں سے اس چیز کو محسوس کیا گیا تھا، ایک اپنا اس چیز کو فیل کیا گیا. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں شاید وہ چیزوں کا کسی اور جگہ پر بھی میں چونکہ اس واقعے کا ایک یعنی شاہد ہوں خاص طور پر اس ایک واقعے کا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اسی قسم کے جو ہے مختلف ایونٹس جو ہے وہ شاید کسی کی نہ کسی سطح پر اوپر ہوتے ہوں گے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آفاق احمد کی ایک اپنا مقام تھا زون اے کے خاص طور پہ کارکنوں میں، کیونکہ ایک تو فاصلہ اتنا تھا کہ بانی اور قائد سے اور دیگر رہنماؤں سے اتنا انٹریکشن نہیں تھا پارٹی کے بارے میں. جتنی بھی معلومات وغیرہ ہوا کرتی تھی وہ خود جو ہے وہ زونل انچارج یا سیکٹر انچارج کی سطح پر جو ہے زیادہ رابطہ رہتا تھا لوگوں کا. اور اس دوران جو ہے پھر وہ ایک ان کا جو ہے کیریکٹر بلڈنگ بھی ان کے آس پاس کے لوگ جتنے بھی تھے وہ کرتے رہے. پھر ان کی کچھ ایکشنز اس قسم کے ہوا کرتے تھے چونکہ وہ ایک لسانی فسادات کا ایک پورا دور گزرا ہے. اس میں ان کی جو ایک علامت تھی وہ ایک طریقے سے جیسے کمانڈر یا کوئی اس قسم کا بہت مطلب کوئی جو ہے وہ ماچو مین ٹائپ کی ہو گئی تھی کہ جس میں جو ہے ان کا نام بھی چیف صاحب کر کے لیا جاتا تھا. پھر وہ جہاں آنا جانا ہوتا تھا وہ قریباً 8-10 ان کے ساتھ جو ہے وہ آگے پیچھے لڑکے چلا کرتے تھے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اس زمانے میں ایک شرفا کمیٹی کے نام سے بھی ایک بڑا مشہور ہوا تھا کہ انہوں نے ایک شرفا کمیٹی بنائی ہوئی تھی کہ جو ہر قسم کے جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ اپنا طاقت کے زور پر جو ہے وہ اچیو کرا کرتے تھے ٹارگٹس. وہ چاہے وہ اپنا وہ ایک دفعہ مجھے اچھی طرح میں نے سنا ہے خیر اس بارے میں بھی کہ وہ اسلامیہ کالج میں چونکہ اے پی ایم ایس ہوا کرتی تھی مضبوط، اور اسی طریقے سے داؤد کالج میں جو ہے جمعیت مضبوط ہوا کرتی تھی. تو باقاعدہ ایک زمانے میں ایسا ہوا تھا اس زمانے میں کہ داؤد کالج سے جو ہے جمعیت نے اٹیک کر کے جو ہے وہ اسلامیہ کالج کو جو ہے اے پی ایم ایسوں کو پوری طریقے سے پسپا کر دیا تھا اور وہ کر دیا تھا. اور باقاعدہ وہاں دو بدو لڑائی ہوئی تھی اور اس میں جو ہے پھر یہی سنا تھا کہ جو ہے شرفا کمیٹی جا کر جو ہے انہوں نے جو ہے ان کو ریسکیو کیا تھا اور اس قسم کی چیزیں ہوئی تھی. تو اور ایسی بہت ساری اس زمانے میں کہانیاں یا اس قسم کی چیزیں باتیں مشہور ہوا کرتی تھی. اور وہ باقاعدہ ایک انہوں نے ایک ذہن بھی شاید ان کا اسی قسم کا تھا، باتیں بھی، گفتگو بھی، اسٹائل بھی، کہ جو ہے وہ اس زمانے میں ایک اسٹون واش جیکٹیں بہت چلا کرتی تھی جو جینز کی طرح کی جیکٹیں ہوتی تھی. تو جو ان کی جو شرفا کمیٹی انہوں نے اپنی بنائی ہوئی تھی اس میں وہ ہر لڑکا وہ شرفا کمیٹی والا وہ اسٹون واش جیکٹیں پہنا کرتا تھا جس سے اس کی شناخت ہوتی تھی کہ یہ جو ہے وہ کوئی مطلب الگ ہیں، یعنی کہ عام کارکنوں سے کوئی الگ جو ہے وہ ہے. تو اس قسم کی بہت ساری انہوں نے جو ایک اپنے شخصیت کے گرد اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں تھیں ان کے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں آگے بڑھیں. جب ان تمام افراد کو عہدوں سے ہٹا کے کوئی اناؤنسمنٹ اس وقت تک نہیں کیا گیا تھا تو جو حقیقی سے یعنی کہ ان کے نظریات کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے جو ہے وہ یونٹ کی سطحوں پر کارکنوں کو جو ہے پھر وہ بریفنگ کرنے شروع کر دی. اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے جب مجھے بھی جو ہے اس وقت ہماری جو سابقہ جوائنٹ یونٹ سیکٹری تھے سلمان
انہوں نے جو ہے مجھے اور ایک دو ساتھیوں کو لے کر جو ہے ہمارا جو یونٹ آفس تھا آخری اسٹاپ 36 میں تھا، اس کے بالکل ساتھ جو ہے وہ محمدی مسجد تھی. تو محمدی مسجد کے صحن میں مجھے آج تک یاد ہے وہ بیٹھے تھے اور انہوں نے مجھے خاص طور پہ یہ کہا تھا، چونکہ میں اس وقت جوائنٹ یونٹ انچارج تھا اپنے یونٹ کا ای سلیکشن میں. تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ خالد بھائی یہاں میں آپ کو بٹھا کے صحن میں مسجد کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جہاں جو میں بات کروں گا وہ بالکل جو ہے جھوٹ سے مبرہ ہوگی اور بالکل سچ بولوں گا. اور پارٹی میں جو اس وقت صورتحال ہے اس میں جو ہے کچھ لوگ ہیں جو قیادت کو یعنی بانی کو جو ہے وہ قائد کو جو ہے وہ بیسکلی جو مس گائیڈ کر رہے ہیں. اور یعنی ان کی نظر میں جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی تھا اس میں آخر میں تو جو بیسکلی چیز تھی وہ تو قیادت کے خلاف ہی الزامات لگائے تھے اور ساری چیزیں کی گئی تھی. لیکن جو شروع میں جو بریف کیا گیا تھا اس میں جو ہے مین جو ٹارگٹ ان کے نظر میں تھے وہ یہ تھے کہ قیادت بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ دو لوگ ہیں اور خاص طور پر جو ہے وہ سلیم شہزاد کا نام لیا جاتا تھا کہ یہ جو ایک بندہ ہے یہ بیسکلی مخلص اور اچھے کارکنوں کو جو ہے پیچھے کرتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، اور یہ جو ہے وہ قبضہ کر رہا ہے. تو یہ غلط ہے. اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں اور کسی حد تک جو ہے وہ چیئرمین صاحب بھی ہیں. لیکن یہ کہ اصل جو ہمارا جو رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے اور جس کو ہم جو ہیں وہ صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی تک اپنی باتوں کو پہنچائیں اور ان کو جو ہے بتائیں، یہ بریف کریں. تو یہ اصل اختلاف ہے. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی صحیح. لیکن یہ کہ آپ یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب زیادہ سے زیادہ کارکن جو ہیں وہ اس طرف ہوں اور وہ اپنی پاور شو کریں، تو پھر وہ اپنا فیصلوں میں جو ہے وہ تبدیلی آئے گی اور ایسے آئے گی کہ بس اس کو ہٹا دیا جائے گا اور پھر سب کچھ ویسا ہو جائے گا جیسا پہلے تھا. یہ ایک بریفنگ جو ہے ہمیں شروع میں جو ہے وہ اس قسم کی دی جاتی تھی، کیونکہ وہ شاید یہی سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اس وقت جو ہے وہ شاید یا تو بات صحیح تھی یا جو بھی. ان کو علیحدہ کرنے کے بعد ان لوگوں کو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کوئی باقاعدہ علیحدگی کا اعلان نہیں ہوا تھا جب ان کو چلے گئے تھے یہ سب امریکہ. تو اس کے بعد پھر عظیم احمد طارق بھائی نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے ان کی بنیادی رکنیت سے خارج کیا تھا. اور اس میں سارے اخبارات میں آیا تھا کہ آفاق احمد اور عامر خان کو جو ہے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے خارج کر دیا گیا. اور اس میں دوسرے جتنے بھی نام تھے اس میں سارے لکھے تھے کہ اس وقت جو ہے نعیم حشمت کو جو زونل اے کے انچارج ہیں، مجتبیٰ خان کو جو زون سی کے انچارج ہیں، سردار احمد کو جو اس وقت لیاقت آباد سیکٹر انچارج تھے، زبیر خان کو جو لانڈی سیکٹر کے انچارج تھے، اور بھی کافی نام تھے کہ جن کو جو ہے وہ تمام لوگوں کو جو ہے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے جو ہے وہ خارج کیا گیا ہے. اور اس میں ان پہ یہی الزام لگایا گیا تھا کہ جو ہے انہوں نے جو ہے کوئی منصوبہ بندی کی تھی جو ہے قیادت کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملے کی. لیکن یہ کہ اس کے بعد سے پھر جب تک وہ گئے تھے تو اس وقت تو انہوں نے کوئی ایسی بات کی بھی نہیں تھی، نہ اسپریڈ کی تھی نہ کچھ کی تھی. لیکن یہ کہ ان کے جانے کے بعد اس خاص طور پہ اس پریس کانفرنس سے پہلے جو ہے 2 ایونٹس مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایسے ہوئے تھے جو کارکنوں کے اجلاس بلائے گئے تھے. اس میں ایک میں نعیم حشمت بھی موجود تھے اور جب اس میں ان کا نام لیا گیا اور بتایا کہ یہ کھڑے ہیں تو اس وقت جو ہے ان کو کافی جو ہے اس حوالے سے جو ہے ڈانٹ ڈپٹ ہوئی تھی. اور اسی طریقے سے جو ہے عباسی شہید میں بھی ایک دفعہ کارکنوں کا اجلاس ہوا تھا جس میں جو ہے اس وقت MNA تھے محمود ہاشمی، اور جن کی بھی کچھ لگتا تھا کہ ہمدردیاں جو ہے وہ آفاق احمد کی طرف یا حقیقی گروپ کی طرف تھی، تو ان کو بھی جو ہے وہ اس طریقے سے ڈانٹ ٹپٹ کی گئی تھی. تو کچھ تھوڑا بہت اندازہ ہونے لگا تھا کہ یہ شاید چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے جا رہی ہیں کہ اس طرف جا رہی ہیں کہ شاید جو ہے وہ آپس میں ناچاقی ہے. لیکن یہ کہ صورتحال کا جو ہے وہ اندازہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ پہلی بغاوت کے بعد سے اور خاص طور پر ان کی پریس کانفرنس کے بعد سے، امریکہ جانے کے بعد سے جو ہے پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ عام کارکنوں کو جو ہے پتہ چلتی چلی گئیں. یعنی ہمیں اس وقت تک بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا جب تک تنظیم نو ہوئی تھی
لیکن تنظیم نوب کے بعد جو ہے پھر وہ اندازہ ہوا کہ کن کن لوگوں کو ہٹایا گیا اور کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے. اچھا، اب یہ سوال کہ کون کون کس طرف تھا، تو میں سمجھتا ہوں لانڈی میں تو واحد ایک جسے کہتے ہیں اپنا، تو سب سے بڑا نام میں اگر کہوں گا تو وہ تو جاوید کاظمی بھائی تھے، یقینی طور پر کہ جو ہے جن کی جو ہے جنہوں نے پہلے دن سے جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں جو ہے 1991 سے ہی بلکہ جو ہے وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کے خیالات تھے اور جو بتاتے رہتے تھے، اور یہ مختلف جو ہے کارکنوں سے الگ الگ مل کر بتاتے تھے کہ بھائی یہ لوگ جو ہے ان کا پیٹرن غلط ہے، ان کا پیٹرن صحیح ہے، یہ لوگ صحیح نہیں کر رہے ہیں، یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں، اس طریقے سے کر رہے ہیں. پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ حاجی جلال بھی تھے اور اسماعیل قریشی بھائی بھی تھے. تو یہ 3-4 لوگ تھے، لیکن اس میں جاوید کاظمی جو ہیں وہ مین تھے کہ جو اس وقت سیکٹر انچارج بھی تھے، اور انہیں 1991 میں جو ہے وہ جب انہوں نے قبضہ کیا تھا اس وقت ان کو بھی اغوا کر لیا تھا، نظر بند کر لیا تھا. لیکن یہ کہ جس کے بعد میں نے بتایا اب 3 دن کا جو جھگڑا آپس میں رہا تو پھر اس کے بعد جو ان کو بازیاب کرا لیا گیا تھا. تو باقی پورا لانڈی کا سیکٹر آفس، پورا زونل آفس، یعنی تمام ممبران جتنے بھی تھے زون کے، جو اس وقت جو ہے وہ زونل انچارج نعیم حشمت کو بنا دیا تھا، اس وقت خالد رحمان اس کمیٹی میں ہوا کرتے تھے، اور دیگر جتنے بھی لوگ ہوا کرتے، تمام کے تمام جو ہے وہ اس طرف تھے. اس وقت جو ہے لانڈی کورنگی کے جو ایم این اے ایم پی اے تھے، محمود ہاشمی تو ایم این اے تھے، یا یونس خان جو ہے ایم پی اے تھے، یا اقبال قریشی بھائی جو ایم پی اے تھے، اور جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ ان کے ساتھ مل گئے تھے. اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ان جاوید کاظمی اور ان لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا. پھر آہستہ آہستہ جو ہے پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ اشفاق چیف بھائی کو جو ہے وہ ذمہ داری لگائی گئی کہ پھر وہ یہاں آ کر بیٹھیں. اسی طریقے سے عامر صدیقی بھائی کی جو ہے وہ ان کو سیکٹر انچارج بنایا گیا تھا. تو یہ لوگ تھے. اس طریقے سے انہوں نے جو ہے پارٹی کا کام آہستہ آہستہ شروع کیا، دوبارہ سے کھڑا کیا، لوگوں کو، کارکنوں کو دوبارہ گھروں پر جا کے لے کر آئے، اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ شروع ہوئی. اور پھر 1992 میں جو ہوا تو پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا، یہ بات ایک بڑی مضحکہ خیز قسم کی کہی جاتی ہے، اور مسلسل مہاجر قومی موومنٹ حقیقی کی طرف سے آج تک بھی شاید ان کا یہ اسٹانس ہے کہ شاید ہم نے جو ہے وہ جو پارٹی سے الگ اپنی رائے کی تھی کہ وہ مہاجر شناخت کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا شاید اس وجہ سے. تو میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ جو 1990 میں جب ایم کیو ایم نے دوبارہ انتخابات میں حصہ لے کر کامیابی حاصل کی تھی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ گورنمنٹ میں گئے تھے، تو انتخابات کے فوراً بعد جو ہے وہ آفاق احمد کو اور عامر خان کو، ان دونوں کو جو ہے وہ پارٹی میں جو ہے وہ زونل انچارجز سے ہٹا کر ان کو مرکزی کمیٹی کا رکن بنا دیا گیا تھا. اور مرکزی کمیٹی میں جو ان کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ مہاجر قومی موومنٹ کا جو سفر جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف، یا جسے کہتے ہیں آپ کہ وفاقیت کی طرف، یا ایک قومی دھارے میں شامل ہونے کی طرف جو سفر کا آغاز کیا گیا تھا، اس سلسلے میں جو اندرون سندھ سے، پنجاب سے، خیبر پختونخوا جو اس وقت سرحد کہلاتا تھا، وہاں سے بلوچستان سے جتنے بھی عمائدین آتے تھے، جتنے بھی وفود آتے تھے، یا جتنے بھی وہاں جا کر ان سے باتیں کی جاتی تھی اور اپنے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کی جاتی تھی، اس کی ذمہ داری ان دونوں رہنماؤں کی تھی مرکزی کابینہ میں، کہ یہ جو ہے اس چیزوں کو جو ہے دیکھا کرتے تھے کہ تاکہ مہاجر قومی موومنٹ کا سفر جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے ہم کسی طریقے سے اپنی سیاست کو قومی دھارے میں لے جائیں. اور اس کو جو یعنی ایک طریقے سے جو لیڈ کر رہے تھے وہ یہ دونوں افراد جو ہے اس کے نگران تھے. تو اب آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے شاید اس شناخت کی وجہ سے کیا، تو اس چیز کو بھی جو ہے تاریخ کے باب میں کلیئر ہونا چاہیے ریکارڈ. اور یہ اس چیز جتنی بھی باتیں میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں اس زمانے کے اخبار آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے تھیں جس طریقے سے جو میری یادداشت میں ہیں. یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں قوم کا المیہ ہے کہ لانڈی میں جو
صورتحال تھی وہ پوری کراچی یا پوری پارٹی میں کسی بھی یونٹ میں کسی بھی سیکٹر میں اس طریقے کی صورتحال نہیں تھی جو لانڈی میں تھی. یعنی ایک گھر کے دو لوگ یا ایک خاندان کے دو کزنز وغیرہ اور کسی کا ماموں کسی طرف جو ہے وہ اس کا بھانجا کسی طرف سے. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, اسرار بھائی تھے ہمارے جن کو سیکٹر ممبر بھی بنایا گیا تھا, ان کے سگے ماموں ضمیر جن کا نام تھا وہ خاص جو ہے وہ باڈی گارڈ تھے آفاق احمد کے, اور آپس میں خاندانوں میں جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ تناؤ کی کیفیت تھی. اور یہ میں سمجھتا ہوں لانڈی کے بہت سارے خاندانوں میں, بلکہ میرے بھی اپنے بھی خاندان میں بھی جو ہے جو مختلف نظریات کے تھے لیکن یہ کہ لانڈی میں ہر کارکن کے ساتھ جو ہے وہ قریباً یہ ضرور تھا کہ یا تو اس کا قریبی دوست یا کوئی رشتہ دار یا کوئی وہ دوسری طرف تھا, کچھ اس طرف تھے. تو یہ صورتحال جو ہے پوری پارٹی میں, اور اسی طریقے سے جو ہے برادریاں بھی اسی طریقے سے بٹی ہوئی تھی لانڈی میں کہ انصاری برادری کے کچھ لوگ جو ہے واقعی کی طرف سے تھے, کچھ جو ہے وہ ایم کیو ایم کی طرف سے تھے. قریشی برادری کی بھی اسی طریقے سے صورتحال تھی. پرتاپ گڑھ کی جو برادری ہے اس میں بھی یہی صورتحال تھی. اور ہر طرف جو ہے بڑی, یعنی جو اس وقت کی جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ اس کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا کہ کتنی جو ہے وہ سنگین صورتحال تھی, کتنی کشیدہ ماحول تھا کہ جس میں جو ہے وہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم. تو یہ صورتحال سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال بھی تھی اور بہت زیادہ پیچیدہ صورتحال بھی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 19 جون 1992 کو جو آپریشن کلین اپ شروع ہوا تھا اس کی ابتدا کچھ اس طریقے سے ہوئی تھی کہ حقیقی جو زمانے میں بنی تھی اور اس نے جو ہے وہ لانڈی, کورنگی, ملیر, شاہ فیصل, لائنز ایریا اور لالو کھیت, لیاقت آباد کے علاقوں پہ جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ سیکٹر آفیسز پہ, یونٹ آفیسز پہ الگ صبح جو ہے وہ قریباً 4-5 بجے کارروائی شروع کر کے جو ہے وہ قبضے کر لیے تھے. وہاں کچھ جگہوں پر جو ہے انہوں نے ساتھیوں کو, مجھے اچھی طرح یاد ہے ملیر میں جب انہوں نے اٹیک کیا تھا تو ایک بہت پیارے ساتھی تھے عقیل شفیع, میرے بہت پیارے دوست بھی تھے, ان کو شہید کیا تھا. اسی طریقے سے لانڈی میں جو ہے وہ فاروق بھائی جو اس وقت سیکٹر ممبر ہوئے, فاروق صدیقی بھائی جو اس وقت سیکٹر ممبر بھی تھے, ان کو شہید کیا تھا, جن کے بھائی ہارون صدیقی بھائی کو بعد میں رکن صوبائی اسمبلی بھی بنے تھے. لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ 19 جون 1992 کے جو آپریشن میں جس طریقے سے حقیقی نے قبضہ کیا تھا اس سے بالکل ایک سال پہلے 11 جون 1991 کو بھی جو ہے انہوں نے ایک اٹیمپٹ کیا تھا, ایک کوشش کی تھی اور لانڈی پہ قبضہ کیا تھا, اور جس کو جو ہے وہ 3 روز تک جو ہے وہ ان کا قبضہ رہا تھا, لیکن پھر اس کے بعد جو ہے ان کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا. اور یہ صورتحال جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ چونکہ حکومت میں تھے تو وہ زیادہ لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں ہے, کہ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ 19 جون 1992 کے آپریشن سے ایک سال پہلے بھی جو ہے حقیقی گروپ نے جو ہے وہ اس طریقے سے لانڈی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی. جہاں تک تیاری کا سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب پہلی دفعہ یہ لوگ آئے تھے تو شاید ان کو بھی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ اتنی ریزسٹنس ہو جائے گی, جس کی وجہ سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور پھر یہ جو ہے پیچھے ہٹ گئے تھے. لیکن 1992 میں جب یہ لوگ آئے تھے تو پوری تیاری سے آئے تھے, اور اس وقت جو ہے وہ مطلب یہ کہ پھر اس وقت جو ہے وہ ایک تو یہ کہ پوری ان کو ریاست کی سپورٹ تھی, اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر کرفیو وغیرہ بھی اسی فوری طور پہ لگا دیا گیا تھا, تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا پورا ایڈوانٹیج جو ہے انہیں ملا, اور پورا ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ پیچھے چلتے رہ گئے, اور میری طرح جو ہے سینکڑوں ہزاروں کارکنان جو ہے وہ اس وقت اپنی روپوشی میں چلے گئے تھے.